اور گفتگو کر رہے ہیں ہم بعنوان اللہ کا حسین، حسین کا اللہ۔ مجھ پہ دوہری ذمہ داری ہے آج، کیونکہ پورے پاکستان کی نظر آپ کے ساتھ ساتھ مجھ پہ ہے، اس کیمرے کے ذریعے لائیو جا رہا ہے۔ آج کی اس مجلس کو سجدہ تو ہمارا ذکر کی صورت میں اپنے مالک کے حضور ہے، لیکن کوشش کروں گا کہ خراج عقیدت پیش کر سکوں اپنے استاد محترم کو، اس شخصیت کو کہ جس نے قوم سے کچھ لیا نہیں، بس دیا ہی دیا ہے۔ ہمارا المیہ یہ رہا ہے، ایک دو جملے بس مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، کم از کم اتنا تو حق رکھتے ہیں وہ۔ ہمارا المیہ یہ رہا ہے کہ من حیث القوم ہم نے زندہ لوگوں کی قدر نہیں کی، جس قدر کے وہ لائق تھے اتنی قدر ہم کر نہیں سکے ان کی۔ لیکن ایک بات کہوں گا کہ جانے کے بعد احساس ہوگا کہ ہم نے کسے کھو دیا۔ اب احساس ہوگا کہ جب وہ طرز خطابت ہم ڈھونڈنا چاہیں گے اور ہمیں ملے گی نہیں۔ انہوں نے ڈاکٹریٹ کی اور بحیثیت ڈاکٹر پہچانے گئے۔ میر انیس کو انہوں نے اس انداز میں پڑھا کہ جس انداز میں شاید میر صاحب کے بعد میر صاحب کو اور کوئی نہیں پڑھ سکا۔ ڈاکٹر صاحب خود بھی ایک بہت باکمال شاعر تھے، جو لوگ ان کی شخصیت سے واقف ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں، جو نہیں واقف ہو میں آج تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے منبر سے ہمیشہ میر صاحب میر انیس کو پڑھا، مرزا دبیر کو پڑھا، بڑے بڑے شعراء کو پڑھا، ان کا کلام محفوظ کیا، اپنا کلام نہیں پڑھا۔ اور کسی بھی شاعر سے یہ پوچھا جائے، شاعر کی تمنا یہ ہوتی ہے میں پڑھوں اور مجھے سنا جائے۔ ان کی فراخ دلی کا یہاں سے اندازہ لگائیں، انہوں نے تمام بڑے شعراء کا کلام پڑھا، اپنا کلام نہیں سنایا۔ آج میرا دل ہے، کیونکہ عنوان بھی ہے اللہ کا حسین، حسین کا اللہ، تو میرا دل ہے کہ آج میں ان کا ایک کلام آپ کو سناؤں۔ ڈاکٹر بسم اللہ میرا بیٹا، جیتے رہو، سلامت رہو، مولا عزت۔ ان کا ایک ایسا کلام جو ڈاکٹر صاحب نے حسین کے اللہ کی تعریف میں لکھا ہے، محمد و آل محمد کے اللہ کی تعریف میں، جسے عرف عام میں آپ حمد کے نام سے جانتے ہیں۔ ایک بڑی ہی خوبصورت حمد قبلہ ڈاکٹر صاحب نے لکھی، تو وہیں سے آغاز کروں گا اور پھر یقیناً وہی تمہید ہو جائے گی ہماری آج کی اس گفتگو کے لیے، اور یہی ہم خراج عقیدت و خراج تحسین پیش کر سکتے ہیں اپنی اس ہر دل عزیز شخصیت کو، جس نے منبر پہ محمد و آل محمد کا ذکر کرنے کا وہ حق ادا کیا کہ جو انسان کے بس میں ہے، جو ہو سکتا ہے۔ 77 ایئرز ظاہری ایج رہی ڈاکٹر صاحب کی، 77 سال، اور آپ یقین مانیے اپنے، کیونکہ بادشاہ کا حکم اقدس ہے، فرمان ذیشان ہے، من ماتا علی حب آل محمد مات شہیدہ، تو آل محمد کی محبت پہ جو اس دنیا سے رخصت ہوا وہ شہید ہے۔ تو آپ انہیں مرحوم کہیں، مغفور کہیں، اعلیٰ مقامہ کہیں، شہید کہیں، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ وہ مالک سے حقیقی ملاقات سے ایک روز پہلے تک بھی منبر سے ایسے ہی گرجتے رہے، ایسے ہی گفتگو کرتے رہے جیسے گفتگو کرنے کا حق تھا۔ دوست محمد و آل محمد کے محب ان کا یہ لہجہ سن کے اپنی اپنی جگہوں پر اس انداز میں انگڑائی لیتے تھے کہ جیسے انہیں جوانی مل رہی ہے۔ دوستوں کو خوش کرتے رہے، آل محمد کے دشمنوں کو منبر سے مارتے رہے، اور کوئی کام ہی نہیں کیا انہوں نے۔ ظاہری طور پہ لوگ کہتے ہیں، مجھے ان کی بڑی باکمال بات آغاز میں کہوں، اجازت ہے نا ایک دو باتیں کرنے کی؟ جی آپ سلامت رہیے۔ بڑی باکمال بات وہ کیا کرتے تھے، تو ظاہری طور پہ ان کی اپنی اولاد نہیں، تو اکثر لوگ یہ جب سوال کیا کرتے تھے تو ہم نے بڑا ان کی جوتیاں اٹھائیں، وہاں سے لے کر یہاں تک ان کی دعا سے، میرے اس کریم مالک کی عطا سے ہی پہنچے۔
تو جب کوئی یہ بات کرتا تھا نا، یہ بات ہوتی تھی کہ اولاد، تو ان کا ایک کمال انداز اور کمال جملہ، خدا کی قسم ہم ختم تھے اس پہ، ایسے اشارہ کر کے کہتے تھے یہ کیا بیٹھے ہیں، یہ سب میرے بچے ہی تو ہیں۔ مطلب ان کا یہ انداز خرید لیتا تھا ہمیں، اس انداز میں یوں اشارہ کر کے کہتے یہ سب میرے بچے ہی تو ہیں، جو کچھ میرے پاس ہے تمہیں دے کے جاؤں گا۔ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے، کہتے میرے پاس اگر دولت ہوتی تو وہ بھی بانٹ دیتا، میرے پاس دولت ہے علوم آل محمد کی، لو میں بانٹ رہا ہوں۔ ایسے یوں فراغ دلی سے دے کے چلے گئے، دفتر کے دفتر کتابوں کے لگا گئے۔ سننا بڑا ایک با کمال قبلہ علامہ ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی صاحب محمد و آل محمد حسین کے اللہ کی تعریف میں چند اشعار کہہ رہے ہیں، بس سنو اور سر دھنو، انہی کے انداز میں سنانے کی کوشش کروں گا۔ ان کا انداز تو خیر انہی کے ساتھ چلا گیا، کون اپنا سکے، لیکن اگر اس کی ایک جھلک بھی کہیں آ گئی تو میرے لیے شاید یہ بہت بڑا ہوگا اعزاز۔ افلاک پہ ستاروں کے چمکتے ہیں طلسمات، سنتے ہیں سلامت ہو۔ افلاک پہ ستاروں کے چمکتے ہیں طلسمات، اور روئے زمین پر گل و ریحان و نباتات۔ تعریف ہو رہی ہے اس کی، اب بڑی توجہ رکھنا۔ افلاک پہ ستاروں کے چمکتے ہیں طلسمات، اور روئے زمین پر گل و ریحان و نباتات۔ یہ حور پری دیو ملک اور یہ جنات، ہر شے ہے یا رب تیری قدرت کے نشانات۔ یہ عرش تا فرش نئے روپ نئے رنگ، حیوان عجوبات و انسان کرامات۔ یہ شاہد و مشہود یہ الفت یہ محبت، یہ شاہد و مشہود یہ الفت یہ محبت، ہر وقت نئے جلوے پر یہ آن حجابات۔ ہائے 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 ہائے، یہ سمجھو آپ سلامت رہو، مولا زندگی کرے۔ اب جنہوں نے حجابات پہ جو میرے چند الفاظ تھے وہ سنے ہیں تو وہ اس پہ ضرور سر دھنیں گے۔ یہ شاہد و مشہود یہ الفت یہ محبت، ہر وقت نئے جلوے ہر آن حجابات۔ جب فضل و کرم ہوتا ہے معبود ازل کا، اٹھ جاتے ہیں پھر آنکھوں سے یہ طرف حجابات۔ ہائے ہائے ہائے، آباد رہو۔ جب فضل و کرم ہوتا ہے معبود ازل کا، اٹھ جاتے ہیں پھر آنکھوں سے یہ طرف حجابات۔ ہٹتے ہیں حجابات حقیقت کے جو رخ سے، ہٹتے ہیں حجابات جو ہٹتے ہیں حجابات حقیقت کے جو رخ سے، تب لطف میں ڈھل جاتے ہیں آفات و بلیات۔ آفات و بلیات لطف میں ڈھل جاتے ہیں، سمجھو۔ اور اگلا شعر کیا کمال، خدا کی قسم قبلہ سلام ہے آپ کو۔ ذرات میں آتا ہے نظر مہر درخشاں، دو مصروں میں کمال ہے سید۔ ہاں، ذرات میں آتا ہے نظر مہر درخشاں، یا مہر درخشاں میں نظر آتے ہیں ذرات۔ ہائے ہائے ہائے، آباد رہو۔ ذرات میں آتا ہے نظر مہر درخشاں، یا مہر درخشاں میں نظر آتے ہیں ذرات۔ اب اگلے دو شعر وہ اپنے لیے خود ہی پہلے لکھ گئے، بڑے با کمال، سننا۔ اس عمر دو روز میں، اس عمر دو روزہ میں اگر ہو سکے اے دوست، اس عمر دو روزہ میں اگر ہو سکے اے دوست، تسخیر کریں آؤ یہی ارض و سماوات۔ جب آئی اجل، جب آئی اجل کوئی بھی ٹھہرا نہ جہاں میں، لکھ کے قبلہ، جب آئی اجل کوئی بھی ٹھہرا نہ جہاں میں، قصوں میں ہی پھر رہ گئے سب حرف و حکایات۔ آخری دو شعر سنو، اور یہی میرا عنوان ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، اسی لیے میں نے اس کا انتخاب کیا کہ قبلہ کی شاعری میں یہی نظم میں کیوں سناؤں تمہیں، یہی حمد کیوں سناؤں۔ کیا حمد ہو اس کی، اب تعریف کرنی ہے اس کی، اور اس کی تعریف اگر ایک مصرے میں ہو سکتی ہے نا تو وہ قبلہ لکھ کے چلے گئے ہیں۔ اس کی تعریف میں اس سے بڑھ کے کوئی کیا کہے گا، زمین و آسمان کے کلابے ملا دے، اس ایک مصرے کی قیمت ادا کی۔ بڑی توجہ، کیا حمد، دلیل کیا رکھی ہے، کیا حمد ہو اس کی جو محمد کا خدا ہے۔ سلامت رہو، سلام ہے آپ کو، آباد رہو۔ کیا حمد ہو اس کی جو محمد کا خدا ہے،
کا خلاصہ، مدحت کا خلاصہ ہے یہ 100 باتوں کی ایک بات، 100 باتوں کی۔ اور اگلا آخری شعر سنو، بڑا کمال ہے، کیا حمد ہو اس کی جو محمد کا خدا ہے، مدحت کا خلاصہ ہے یہ 100 باتوں کی ایک بات۔ سمجھانا ضمیر اس کو کوئی دہر میں، لیکن آتی ہے نظیر نور محمد میں علامات، آتی ہے نظیر اس کی نور محمد میں علامات۔ جتنی علامات ہیں اس کی نور محمد میں ہی تو نظر آتی ہیں، جتنی علامات ہیں اس کی اسی نور میں نظر آتی ہیں۔ تو بس آپ سلامت رہو، آباد رہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیہ، یزیدیہ، درود بر محمد و آل محمد۔ آباد رہیں، مولا آپ کو اس غم کے سوا کبھی کوئی غم نہ دے، آپ کے گھروں کے چراغ بلا وضع سے سدا روشن رہیں۔ ہماری ملت کا ایک بڑا نقصان، دعا یہی ہے کہ مالک العلم کا صدقہ، علم کے اس کاروان میں ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج نوی مجلس اور کوشش رہے گی، ظاہری بات ہے عنوان اپنے اختتامی مراحل کی طرف گامزن ہے، کوشش کروں گا آج وہ آپ تک پہنچا سکوں جو میرا مقصد ہے۔ پھر انشاءاللہ کل کی گفتگو بھی ہے، لیکن کیونکہ کل تابوت کی برآمدگی بھی ہے تو ہم گفتگو میں اس سلسلے کو بھی ہمیں اپنے ساتھ شامل رکھنا ہے۔ اللہ کا حسین، حسین کا اللہ، قرآن نے ضمانت لیتے ہوئے کہا، اپنے پچھلے سال کے عشرے کا ایک جملہ اپنے ہی عشرے سے مستعار لے کے ایک بار پھر دہرا رہا ہوں، کیونکہ آج اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے استدلال میں مجھے اس سے بہتر جملہ اس وقت نظر نہیں آ رہا۔ قرآن نے ضمانت لے کے کہا کہ میرا یہ حبیب محمد اس وقت تک کچھ بولتا ہی نہیں جب تک میں نہ کہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد خود سے کچھ نہیں بولتے، کسی خام خیالی میں مت رہنا۔ آ گیا میں نے جو پڑھنا ہے، بڑی توجہ رکھو، خام خیالی میں مت رہیے گا۔ محمد اس وقت تک کچھ نہیں بولتے جب تک اللہ نہ کہے۔ محمد مالک نے بسم اللہ کہا، اللہ نے کہا تو کہا، الحمد کہا، اللہ نے کہا تو کہا، والناس کہا، اللہ نے کہا تو کہا۔ محمد اس وقت تک کچھ بولتے ہی نہیں جب تک اللہ نہ کہہ دے۔ محمد نے من کنت مولا کہا، اللہ نے کہا تو کہا۔ بہت توجہ، ٹھیک ہے؟ یعنی صرف محمد مالک نے نہیں، اللہ نے کہا محمد کہہ دے، تو اب جب اللہ نے کہا کہہ دے تو محمد نے کہا من کنت مولا۔ یعنی استدلال قرآن سے ہے کہ مالک ختم الرسول خاتم النبیین اس وقت تک کچھ نہیں کہہ دے جب تک اللہ نہ کہہ دے، تو پھر ماننا پڑے گا صرف محمد نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہا ہے حسین منی وانا۔ زندہ باد، آباد رہو، ان ہاتھوں کو مالک سلامت رکھے، آباد رہو۔ جی بسم اللہ۔ توحید حق کی خواہش ہے تو پھر کر وہ بلا چل، ورنہ یہ گلی کھل کے کھلی ہے نہ کھلے گی۔ ارے توحید ہے مسجد میں نہ مسجد کی صفوں میں، توحید تو شبیر کے سجدے میں۔ آواز اشاد رہے آپ۔ اللہ نے کہا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے۔ یہیں پہ پچھلے سال کے عشرے کی آخری مجلس کے اختتامی الفاظ تھے یہ، مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، وہیں سے آگے بڑھتا ہوا کہہ رہا ہوں، محمد نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہا ہے حسین مجھ سے ہے، میں، اللہ کہہ رہا ہے۔ اچھا آؤ ذرا ایک قدم آگے، تم نے اس کو وصول کر لیا اس لیے آگے بڑھ رہا ہوں۔ تمہیں پتہ ابتدا میں مجھے جو بات کہنی ہے اس کے لیے ذرا میں سمیٹ کے تمہیں اپنے ساتھ لاتا ہوں، تھوڑا سا میرا ساتھ دینا۔ ایک شخص آیا علی مالک کے پاس، کہا یا علی معاد دی، دین کیا ہے؟ سوال کیا دین۔ اب یہ سوال معصوم سے حجت سے کئی بار ہوا،
الگ الگ معصومین سے یہ سوال کئی بار ہوا، مولا دین کیا ہے، مولا دین کیا ہے. مولا علی سے بھی کئی بار ہوا، باقی معصومین سے بھی. ہر بار مولا نے الگ الگ جواب دیے. سننا اس کو، بڑا پیغام دے رہا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے میں باتوں باتوں میں پیغام دے کے چلا جاتا ہوں. بڑا پیغام ہے اس میں. ہر بار مولا نے الگ الگ جواب دیے. کیوں بھیا الگ جواب کیوں دیے؟ جب سوال ایک تھا، جیسا سائل ویسا جواب. ہاں شاباش، سلامت رہو، بس اب سمجھتے آؤ میرے ساتھ. جیسا سائل، اچھا اور سائل کا کیا؟ کوئی سائل کی شکل دیکھ کے جواب دیتے تھے؟ اس کا جیسا ظرف ہوتا تھا ویسا جواب دیتے تھے. جیسا سوالی کا ظرف ہے ویسا جواب دیا. یہ کس کی سنت ہے؟ مالک علی نے کہا جیسا ظرف ہو ویسا جواب دیا کرو، وہی بات کیا کرو. آج ہم مولا کی سنت پہ ہی عمل کرتے ہیں، ہر ایک کے آگے علی بیان نہیں کرتے. جس میں سننے کا ظرف ہے وہی علی بولتے ہیں. آباد رہو، ان ہاتھوں کو حسین سلامت رکھے. ایسا ہی نا ملک صاحب اس کو. آپ سلامت رکھے، مولا زندگی کرے. جیسا ظرف ہے جس کا ویسا ہی بیان کرو. آج لوگ کہہ دیتے کہ وہاں یہ بات ہوئی تھی، وہاں آپ نے یہ کہہ دیا تھا، وہاں آپ نے یہ کہہ دیا. یہ کیا بات ہے؟ یہ تو منافقت ہے. یہ منافقت نہیں ہے، خبردار منافقت کے معنی کو سمجھو، ورنہ معصوم تک تمہاری بات گئی تو کفر میں مبتلا ہو جاؤ گے. مولا نے بھی ایک طرح کے سوالوں پہ الگ الگ جواب دیے ہیں. مولا ہی تو یہ بتا رہے ہیں، خبردار جہاں توہین یا انکار کرنے کا اندیشہ ہو وہاں علی کے فضائل بیان نہ کرنا. جتنا انکار کرنے والا گناہگار ہوگا اتنا فضائل پڑھنے والا. جی کم ظرف کے سامنے علی کے فضائل نہ پڑھنا. یہاں پر جہاں کوئی پتہ چلے کہ یہ علی نہیں مانتا، علی نہیں سمجھتا، جسے عرف عام میں مجھے نہیں پتا مقصر کسے کہتے ہیں اور کون ہوتا ہے. میں نے آج تک کبھی کسی کو مقصر نہیں کہا. اب کسی کی اپنی بدقسمتی کی کوئی خود کو خود مقصر کہے تو میں کیا کہوں؟ قبلہ میں نے نہیں، یقین مانے میں کبھی کسی کو زندگی میں مقصر نہیں کہا. مجھے کیا پتا جو آج کا مقصر ہے اگر وہ کل علی کا محب ہو گیا تو ہمیں کیا معلوم کون کب حور بننے آیا. تو میں نے کبھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہی نہیں کبھی کسی کو. اب کسی کی اپنی اگر قسمت خراب ہے، مولا کے فضائل میں کیوں، کیا، کیسے، کہاں، کس طرح کہہ کے اگر وہ مقصر بننا چاہے تو وہ جانے. میں کیا کروں؟ میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا. لیکن دھیان رکھنا، تمہیں اگر پتا چل جائے نا کہ کوئی مقصر ہے، اس کے آگے علی کے فضائل بیان نہ کرنا. انکار وہ کرے گا، گناہ تجھے ملے گا. اصول بیان کر رہا. ٹھیک ہے، تو اب سوال کیا ہوا؟ یا علی ما الدین، دین کیا ہے؟ علی بادشاہ نے پورا خطبہ کہہ دیا، کیونکہ وہ سائل اب ایک الگ ظرف رکھتا تھا. پہلے مولا نے کئی معنی الگ الگ بتائے دین کے کہ دین کیا ہے، دین کیا ہے. اب کی بار جب سائل نے سوال کیا مولا نے پورا خطبہ کہا. اس خطبے کا نام کیا ہے؟ خطبہ توحید. کہاں لکھا ہے؟ نہج البلاغہ کو تم ایسے کھولو نا، ایسے پہلا صفحہ پلٹاؤ، سب سے پہلا خطبہ ہے خطبہ توحید. یعنی نہج البلاغہ شروع ہو رہی ہے توحید سے. کھا گئے میرا جملہ تم نہیں. اچھا چلو میں رک کے کہتا ہوں. نہج اور یہ مسئلہ مجھے پتا چلا ابھی فون آئے مجھے کراچی سے، وہاں کے کچھ علاقوں میں PNT سوسائٹی اور اس کے آس پاس کچھ مجلسوں میں پڑھا گیا علی بادشاہ، اور قرآن کے ذیل میں کچھ باتیں پڑھی گئی کہ لوگوں نے سمجھائی نہیں. علی ماحول قرآن و قرآن ماحول علی کی بات کو لوگ جان ہی نہیں سکے. آگے کون پیچھے کون، علی آگے ہے یا قرآن آگے ہے، علی پیچھے ہے یا قرآن پیچھے ہے. چلو پھر میرا جملہ لو، تم سے لے کے یہاں دربار عالیہ سخی شاہ چند چراغ سے لے کے اس مجلس اس لائیو براڈ کاسٹنگ کے تھرو کراچی تک پیغام دے رہا ہوں. ایک طرف ہے نہج البلاغہ جو شروع ہو رہی ہے توحید سے، اور ایک طرف ہے قرآن. ادھر نہج البلاغہ ادھر قرآن. قرآن شروع ہوتا ہے بسم اللہ سے، نہج البلاغہ توحید سے. قرآن کا آغاز اللہ سے، قرآن نہیں، نہج البلاغہ کا آغاز توحید سے، قرآن کا آغاز بسم اللہ کی بے سے. سمجھو تو صحیح. قرآن مل کے ہائے لائی. قرآن کس کی
اللہ کی. نہج البلاغہ کس کی؟ علی بادشاہ کے خطبات کی. نہج البلاغہ علی کے خطبات کی شروع ہو رہی ہے اللہ کی توحید سے. قرآن اللہ کی کتاب شروع ہو رہی ہے بسم اللہ کی بہ سے. اللہ شروع نہیں کرتا جب تک علی نہ ہو, علی شروع نہیں کرتا جب تک اللہ. آپ سلامت رہے, آپ سلامت. مولا زندگی کرے آپ کی. اعتراض کرنے والے چھوٹی سی بات پہ اعتراض کر دیتے ہیں. کسی نے کہہ دیا مجلس کے دوران کہ علی آگے ہیں قرآن پیچھے ہے, تو مطلب اس میں تم نے اعتراض کر دیا. سمجھو تو صحیح آگے کون ہے پیچھے کون ہے. کبھی اگر میں یہ کہوں آگے قرآن اور اس کے پیچھے بھی قرآن, تو یہ توہین ہو جائے گی. تم نے کبھی قرآن کے اوپر قرآن نہیں رکھا, کبھی قرآن کے پیچھے قرآن نہیں رکھا. قبلہ ایک مکتوبی قرآن ہے لکھا ہوا جو اللہ نے نازل کیا, اور ایک قرآن ناطق ہے یہ بھی اللہ نے نازل کیا. ٹھیک ہے نا, وہ قرآن صامت ہے یہ قرآن ناطق ہے. کہاں سمجھی ہے دنیا. محمد مالک نے حدیث کہی تھی علی مع القرآن و قرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے. علی قرآن کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. اسے سمجھو یہ کم بڑی بات ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے. نہیں نہیں نہیں, میں سمجھا جاؤں. بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ بھائی آج کی مجلس ہے کراچی میں, مجھے نہ جانے کتنے فون آ چکے ہیں صبح سے. یہ میں پیغام دے رہا ہوں آپ کے سمیت, یہاں میرے بادشاہ کے اس پاک فقیر کے صدقے آپ تک بھی پیغام جا رہا ہے, اور یہاں سے جائے جہاں تک پیغام جا رہا ہے. ہمارا بھی تو تھوڑا حق بنتا ہے نا اس سلسلے میں نوکری پیش کرنے کا. جب سوال اٹھے تو دیکھو میں آ رہا ہوں مجلس پڑھنے, میں مجلس پڑھنے آ رہا ہوں. سمجھا ذرا کے ساتھ کے کیا معنی ہوتے ہیں, جس کو عربی میں کہا جاتا ہے ماں, اردو میں یہی کہتے ہیں نا کے ساتھ ساتھ. میں آ رہا ہوں مجلس پڑھنے, یہ بیٹھا ہے عباس, یہ بیٹھے ہیں ندیم صاحب, یہ بیٹھا ہے علی, یہ بیٹھا ہے تقی, وہ علی ملک صاحب, شاہ جی, یہ سب لوگ بیٹھے. میں مجلس پڑھنے آ رہا ہوں, یہ میرے ساتھ آ رہے ہیں. سمجھو, میں مجلس پڑھنے میں آ رہا ہوں, میں نے مجلس پڑھنے آنا ہے, یہ میرے ساتھ آ رہے ہیں. مقصد میرا ہے, مقصد میں ہوں. منزل مجلس پڑھنا ہے, مقصد میں ہوں. آئیے میرے ساتھ رہے ہیں, میں ان کے ساتھ نہیں آ رہا, یہ میرے ساتھ آ رہے ہیں. یعنی میں آگے ہوں گا, یہ میرے پیچھے ہوں گے. تو محمد مالک نے کہا علی مع القرآن, علی قرآن کے ساتھ ہے. پھر آگے کیا کہا, قرآن مع علی, قرآن علی کے ساتھ ہے. یہی تو ہوا تھا. تیرا جب مخدومہ خانہ کعبہ میں گئی, سونا کو جب باہر تشریف لائی, ہاتھوں پہ علی تھے, علی کو رسول اللہ کی گود میں دیا. علی رسول اللہ نے تمام خانہ کعبہ کے آس پاس کھڑے لوگوں کو گواہ بناتے ہوئے علی سے کہا علی کچھ سنا تو صحیح. علی نے کہا کیا سناؤ, تورات, زبور, انجیل. کہا نہیں نہیں نہیں, اگر یہ سنائے گا تو یہ کہیں گے کسی نے بتا دیا تھا, علی نے سنا دیا. کہا پھر کیا سناؤں, کہا جو ابھی نازل ہی نہیں ہوا وہ قرآن. نازل ہی نہیں ہوا, علی وہ قرآن سنا رہے ہیں. یعنی علی آ گئے اور پھر آ کے قرآن سنا رہے ہیں. قرآن نے ابھی آنا ہے. علی نے اتباع قرآن کا حق ادا کیا, علی نے اتباع قرآن کا حق ادا کیا. تو پھر انعام کیا ملا؟ محمد بادشاہ کی حدیث ابھی یہی تو کہہ کے ہٹاؤں
اللہ نے گارنٹی لی ہے قرآن میں محمد اس وقت تک کچھ کہتا ہی نہیں جب تک میں نہ کہوں. یعنی اللہ نے محمد سے کہہ دیا تھا محمد کہہ دے علی قرآن کے ساتھ ہے, میری کتاب علی کے ساتھ ہے. اب اس میں تم ڈھونڈتے رہو کون آگے کون پیچھے, تم تلاش کرتے رہو, بڑھو آگے تیزی سے. تو کھولو نہج البلاغہ, پہلا خطبہ توحید, پہلا ہی صفحہ, ابتدائی سطور. علی بادشاہ دین کا تعارف کرا رہے ہیں. کیا پوچھا کیا تھا؟ دین کیا ہے؟ علی مالک نے کہا اللہ اللہ, اللہ کا حسین, حسین کا اللہ. بہت توجہ, اللہ کی معرفت دین کا آغاز ہے. بڑی قیمتی بات ہے, یاد کر لینا, گھر لے جانا. نہج البلاغہ بھی کھول کے دیکھ لینا, تصدیق ہو جائے گی. 2 کتابیں ہر شیعہ گھر میں ہوتی ہیں, نہج البلاغہ اور قرآن. المیہ پتہ کیا ہے؟ ایسے رکھی ہوتی ہیں گھروں میں جیسے دوائیوں پہ لکھا ہوتا ہے نا, بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں, اوپر کر کے اٹھانے کے لیے میز کرسی رکھنی پڑتی ہے. خدا کا واسطہ ان 2 کتابوں کو اتار کے ان کے اوپر پڑی گرد کو جھاڑو, تمہارے عقیدے کی گرد بھی چھڑ جائے گی. پیغام ہے جو گیا ہے, بس وصول کرتے رہنا. ایسے کھولو ابتدائی سطور میں, اللہ کی معرفت دین کا آغاز ہے. دین کا کیا ہے؟ سٹارٹنگ, ابتدا, شروعات. علی نے دین کو اللہ کی معرفت سے مشروط کر دیا. علی نے کہا دین شروع نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی معرفت نہ ہو. یا پیٹتا ہے ڈھول جتنے مت. سمجھو وہ بہت بڑا پیغام ہے. میں عنوان کو کامل کرنے کی طرف جا رہا ہوں, اس لیے میں تمہیں تھوڑا سا روک کے بات کر رہا ہوں. آج گھڑی دیکھ کے نہیں پڑھوں گا, بے فکر رہو, اور تمہیں بھی جلدی نہیں ہونا چاہیے. روز میں نے وقت پورا کیا, آج اگر تھوڑا ٹائم اوپر بھی جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن مجھے تمہیں ساتھ لے کے چلنا ہے. آباد لو ہے نا, چلو گے نا میرے ساتھ؟ زندہ آباد, شاد باد, مولا زندگی دے تمہیں. تو دین شروع ہی نہیں ہوتا جب تک اللہ کی معرفت نہ ہو. کہ اللہ کی معرفت ہوگی تو دین شروع ہوگا. اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ معاملہ ہی الٹا. اللہ ہی اللہ, فقط اللہ, صرف اللہ, بس اللہ کہہ رہے ہیں, معرفت ہے ہی نہیں. بنا معرفت کے سجدہ کرو تو ٹکر مار کے بھلے سر پھاڑ لو, ٹکر ہوگی, سجدہ نہیں ہوگا. اچھا نہیں, قرآن سے دلیل دوں, میرا جملہ چھوڑو. اور بڑا جملہ قرآن کا اس لیے کہنے کی جسارت کر رہا ہوں, ورنہ اتنی بڑی بات اور عبادت پہ زیادہ انگلی نہیں رکھتا. بڑی توجہ, قرآن کہہ رہا ہے جو بنا معرفت کے عبادت کرے وہ ابلیس ہوتا ہے. شاباش, مولا آپ کو سلامت رکھے, بڑا وقت بچا لیا آپ نے میرا. جو بنا معرفت کی عبادت کرے وہ ابلیس ہوتا ہے. ابلیس نے عبادت کی لیکن معرفت نہیں کی کہ کس کی کر رہا ہے. اللہ نے عبادت منہ پہ مارتے کا دہا ہو گیا, گیٹ آؤٹ, نکل جاؤ. رجیم ہو, لعین ہو, نہیں چاہیے عبادت. سجدے کیے, اٹھا سکتے, قیام کیے, یہ بھی لے جا, قنوت کی, یہ بھی لے جا, تیری تسبیح کی, نہیں چاہیے. نکل اٹھا کے سب بات. کیا مطلب؟ تیری عبادت کا عبادت بعد میں تھی, معرفت پہلے تھی. تجھے معرفت ہی نہیں ہے, میں تیری عبادت کیا کروں گا؟ تجھے معرفت نہیں ہے, لے جا سارا کچھ. تمہیں پتہ ہے اللہ کی ایک اور صفت ہے, اللہ کبھی احسان ہی نہیں رکھتا کسی کا. کیا کرتا ہے؟ احسان کو واپس کرتا ہے نا, پلٹاتا ہے نا. کیسے؟ برابر برابر دے گا تو اللہ کیسے بڑھا کے واپس کرتا ہے. جو اللہ کے لیے کچھ کرے اللہ اسے بڑھاتا ہے اور واپس کر دیتا ہے. علی نے اللہ کا کتنا بڑا کام کیا. سمجھو اللہ کا حسین, حسین کا اللہ. یاد کرو گے یہ موضوع کامل ہو جائے گا تو پھر پنڈی میں گونجتا پھرے گا, سب کو پہنچانا پیغام قدیم کی طرح کہ اللہ کیسے نہیں پڑھا جاتا ہے, آل محمد کا ذکر ایسے نہیں کیا جاتا ہے. بڑی توجہ رکھنا, یہ جدائی نہیں ہے ایک دوسرے سے. بڑی توجہ. علی نے اتنا بڑا کام کیا اللہ کا کہ دیکھ میں کیا کرتا ہوں, کسی کا دین شروع نہیں ہوگا جب تک تیری معرفت نہیں ہوگی. پہلے تیری معرفت پھر نماز, پہلے تیری معرفت پھر روزہ, پہلے تیری معرفت پھر حج. میں کھڑا ہو گیا, میں نے کہا بلے بلے, علی مالک
تیری نالین پہ صدقے اتنا بڑا کام اللہ کا ہو گیا. اب میں انتظار میں ایسے نظر لگا کے بیٹھ گیا. اللہ اب احسان کا بدل دے گا. بڑی توجہ رکھنا. میں نے انتظار کرنا شروع کیا, دیکھتا ہوں اللہ کیسے بدل دیتا ہے. اللہ نے کہا رک جا, ماحول بنانے دے. سمجھنا رک جا, ماحول بنانے دے. ذرا مجھے ایک ماحول کی ضرورت ہے, پھر میں علی کا یہ احسان بڑھا کے واپس کروں گا. میں رکا رہا. ایک دن اللہ نے کہا محمد کا جی میرے اللہ کا مدینے سے نکلیے, کہا گیا. مکے آ جائیے, کہا گیا. کہا حج کیجیے, کا کر لیا. کہا واپس آئیے, کہا گیا. کہا غدیر میں رک جاؤ, کہا رک گیا. علی کا ہاتھ اٹھاؤ, کہا اٹھا لیا. کہا بولو من تم کا مولا ہو, فہاجا علی المولا. ادھر کہا, ادھر آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم. پتہ چل گیا جو دین اللہ سے شروع ہوتا ہے علی کی ولایت پہ مکمل. ٹھیک ہے, آپ نے وصول کیا. یہ ساری تمہید تھی اس ایک جملے کے لیے جو میں نے اب کہنا ہے. یہ ساری آپ نے میری اس بات کو بھی جملے کی طرح وصول کیا. میرا سلام ہے آپ کو, لیکن جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ اب ہے. آپ آباد رہیے. دین کا آغاز اللہ کی معرفت. دین تیرا شروع ہی نہیں ہوگا جب تک اس وحدہ لا شریک ذات واجب الوجود کی معرفت نہیں ہوگی. اور اللہ نے کہا تیرا دین مکمل ہی نہیں ہوگا جب تک علی کی ولایت نہیں ہوگی. لگا رہے تیرا دین اگر شروع ہو گیا تو لگا رہے وہ صحرا بن جائے گا جس کا کبھی اختتام ہی نہیں ہوتا, مکمل ہی نہیں ہوگا تیرا دین. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا میں نے کبھی کسی کی عقیدے پہ انگلی نہیں رکھی. اگر کسی کے دل پہ گراں گزرے تو معافی دے دینا, لیکن کم از کم یہاں مجھے کوئی نظر نہیں آتا کہ جس کے دل پہ گراں گزرے. اگر کسی کے دل پہ گراں گزرتا ہے تو گزرتا رہے. میں حیران اس بات پہ ہوں جس علی کی ولایت کے بغیر اللہ کا دین مکمل نہیں ہوتا. کسی کی نمازیں کیسے مکمل ہو جاتی ہیں. سلامت رہو, مولا آپ کی زندگی کرے, مولا آپ کو سلامت رکھے, آباد رکھے. کیسے مکمل ہو جاتی ہے یہ مجھے نہیں پتا. اب یہ کوئی ایک نیا فارمولا کوئی ایجاد ہوا ہوگا دین میں بھیا, ورنہ اللہ نے تو کہہ دیا دین مکمل ہوتا ہے علی کی ولایت پہ. اب جس بات کے لیے میں نے اتنی محنت کی ہے, علی نے کہا دین کا آغاز ہے اللہ کی معرفت. اب مجھے نہیں پتا, یہ ادھر بیٹھے ہیں رئیس بھائی, یہاں سے لے کے ایسے ملک صاحب شاہ جی بیٹھے ہیں, تمام لوگوں سے ہوتے ہوئے یوں پیچھے سے پورا, اور وہ وہاں یہاں علی کے گھر میں جو بیٹھے ہیں یہ سب بھی, اور وہاں علی کے گھر میں جو بیٹھے ہیں وہ سب بھی. زندہ باد, آپ سلامت رہو, آپ آباد رہو, مولا آپ کو سلامت رکھے. ان سب لوگوں کو اپنے اپنے علاقوں کے تم سب آپ ذمہ دار ہو. جملہ وہ کہنے لگا ہوں جو عنوان کو اس کی اختتامی مراحل سے قریب تر کر دے گا. علی بادشاہ نے نہج البلاغہ میں کہا کہ اللہ دین کا آغاز ہے اللہ کی معرفت. اب اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ پھر دین کیا ہے تو میں کہوں گا کہ دین وہ ہے جس کا آغاز اللہ کی معرفت سے ہوتا ہے, لیکن دین کیا ہے یہ میں نہیں بتاؤں گا. اگر میں نے بتایا کوئی پتہ نہیں, تو جا کے FIR کٹوا دے, میں غریب آدمی کیا کروں گا. جملہ بتاتا ہوں اس کا ایمانداری سے, اگر پرچہ کٹوانا ہو تو پھر نام بھی اسی کا لکھوانا, اس کی نالین و جوتی میرے سر کا تاج. علی نے کہا اللہ کی معرفت دین کا آغاز ہے, اور خواجہ معین الدین چشتی نے کہا دین آستہ ہے. جیو جیو جیو.
शाबाश। जिंदाबाद। मिल के सब आबाद और शाद रहो। ख्वाजा साहब की रुबाई किबला, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता ना है। पूरा आलम इस्लाम ये रुबाई लिखता है, मुहर्रम का चांद नजर आए तो पीटीवी से लेके हर जगह पर कतार लगाए जाते हैं। पीटीवी पे चलता है, दरो दीवार पे लिखा जाता है दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन। ख्वाजा साहब खुदा की कसम वली आदमी था, कह गया कि दीन हुसैन है, दीन हुसैन है। ख्वाजा साहब के हजूर हाथ जोड़ के उनके कदमों पे हाथ रख के ख्वाजा साहब आपको पूरा दरबार सलामी पेश करते हुए ये कहना चाह रहा है, अली ने कह दिया और आपने क्या कमाल बात कही कि दीन हुसैन है। आप कह रहे दीन हुसैन है, अली कह रहे दीन के आगाज को अल्लाह की मारिफत कहते। अब पता चला अल्लाह का हुसैन, अल्लाह का हुसैन, सिर्फ हुसैन नहीं, अल्लाह का हुसैन, अल्लाह का हुसैन, अल्लाह के हुसैन की है, अल्लाह की मारिफत में छुपी है। पहले अल्लाह की मारिफत। अब मैं वो जुमला कहूं जो मैंने 2 दिन पहले कहा था और उसे अब मैं मुकम्मल करूं। 2 दिन पहले इस लहज के लिए मैंने रोका था इस जुमले को, आपने खूब वसूल किया था, लेकिन कुछ आंखें सवालिया नजरों से मुझे देख रही थी। मैं इस वक्त तक के लिए मुंतजर था कि अल्लाह ने अगर मुझे इतनी जिंदगी दी तो वजाहत करूंगा। दीन हुसैन है, अली कह रहे हैं दीन का आगाज अल्लाह की मारिफत है। तो फिर ज़ैदी ये कहने में हक बजानिब है या नहीं कि हुसैन अल्लाह में छुपा है। नहीं, फिर रुकना पड़ेगा मुझे, फिर रुकना पड़ेगा। हुसैन अल्लाह में छुपा। दरबार पूछे ना मुझसे, ज़ैदी साहब इतनी बड़ी बात, यहाँ तो बैठे हलालियों मवालियों में दांत समेट रहे हो, हम जो निकल के यहाँ सराफा बाजार से बनी चौक से होते बाहर जाएंगे, मरी रोड के चौक पर खड़े हो के हमने ये बात की और किसी ने पूछ लिया, बड़ी बक्के और टीले मारना है, क्या दलील है तेरे पास? सुन के आ जाता है किसी को भी, तो दलील वो दे रहा हूँ कि जिसका इनकार ही कोई नहीं। उस दिन भी यही मैंने हदीस कुदसी दोहराई थी। अल्लाह कह रहा है कौन तो कंदल मग़फ़िरा, मैं एक छुपा हुआ खजाना हूँ, यही तो बता रहा हूं। अल्लाह के खजाने को हुसैन कहते हैं, अल्लाह के खजाने को हुसैन कहते हैं। हुसैन अल्लाह का खजाना है जो छुपा हुआ है। किस में? अल्लाह में, अल्लाह में। पहले अल्लाह तक पहुंचो, अल्लाह की मारिफत हासिल होगी, पता चलेगा अल्लाह कौन। फिर अल्लाह को सजदा करके कहना अल्लाह अब बता तेरा हुसैन कौन। फिर अल्लाह तारुफ कराएगा कि मेरा हुसैन ये। जब हुसैन मिल जाए तो फिर हुसैन से एक सवाल करना क्यों? क्योंकि अल्लाह के कौन तो कंजल मग़फ़िरा को हुसैन कहते हैं, हुसैन के कौन तो कंजल मग़फ़िरा को अब्बास कहते हैं। ओहो, हाँ, हुसैन अल्लाह में छुपा है, अब्बास हुसैन में छुपा है। हुसैन तक जाना, हुसैन लेना, अल्लाह तक पहुँचो। अल्लाह की मारिफत आगाज़ है, वो मिलेगा। फिर हुसैन तक आओ, फिर हुसैन से कहना हुसैन अब बता अब्बास कौन है। क्या बताएं, क्या बताएं कौन है? देखो जो लोग ये तो होता है ना, और आज देखो बात इस नहज पर खुद ब खुद आ गई, तो इब्तदा भी यहीं से हुई थी डॉक्टर साहब के हवाले से। याद रखना अली की विलायत वाला कभी मरता नहीं है, ठीक है ना। उसके लिए लफ्ज़ है इंतकाल। क्या मायने इंतकाल के? मुंतकिल हो जाना। इंतकाल कहते हैं एक से दूसरी जगह शिफ्टिंग, है ना। हाँ शाबाश बेटा, शिफ्टिंग, यहाँ से वहाँ मुंतकिल होना। इधर थे भैया उधर चले गए, इंतकाल कर गए। कहाँ?
اس دنیا میں تھے، ابدی دنیا میں منتقل ہو کے چلے گئے. اور مجھے یاد آ گیا جملہ، اب کیا کہنے، گفتگو ہے ہی ایسی، کیونکہ ابتدا میں ہی ذکر کیا ہم نے ڈاکٹر صاحب کا بھی اور زیدی صاحب کا بھی. زیدی صاحب ایک جگہ پڑھ رہے تھے کہ مالک علی نے کہا ہے کہ ہر مرنے والے کے پاس میں آتا ہوں. ایک شخص نے آ کے سوال کر لیا بعد میں، کہا زیدی صاحب قبلہ حضرت زیدی صاحب اللہ مقام ہو، کہا زیدی صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں ہر مرنے والے کے پاس علی آتا ہے، کیا دلیل ہے اس کی؟ اب زیدی صاحب نے اپنے انداز میں کہا ارے بھیا ہم کیا بتائیں تمہیں، ہماری کہاں سمجھو گے، اس کا جواب تمہیں کوئی پٹواری دے گا. کہا کہ بلا عالم دین آپ ہے، پٹواری کیا؟ کہ تمہارا سوال ہی ایسا ہے، اس کا جواب پٹواری دے گا. کہا وہ کیسے؟ کہا اس سے جا کے پوچھنا جب تک زمین کا مالک نہ ہو تب تک انتقال نہیں ہوتا. سلامت رہو، مولا آباد رکھے تمہیں، ان ہاتھوں کو حسین سلامت رکھے. تو جب تک زمین کا مالک نہ ہو زمین کا انتقال نہیں ہوتا، جب تک زندگی کا مالک نہ ہو زندگی کا بھی انتقال نہیں ہوتا. موت تو علی والے کے لیے ہے ہی نہیں، یہاں سے وہاں زندگی منتقل ہو رہی ہے. علی والا بھی گیا، حسین والا بھی گیا. جو زندگی میں علی علی کرتے رہتے ہو خبر میں علی آ کے لے جاتا ہے، اور جو حسین حسین کہتے ہو خبر میں حسین آ کے لے جاتا. کیسے بتاؤں میں تمہیں؟ چلو میرا ساتھ آؤ، ہم ایک میں نے کیونکہ تم سے شروع میں ہی وعدہ لے لیا کہ اگر 2-4 منٹ اوپر بھی ہو جائیں تو میں یہ روایت پڑھ جاؤں. تھکے تو نہیں ہو نا؟ زندہ آباد. دیکھو نا قسمت سے ملتا ہے ایسے سامعین سننے والے بھی. آپ آباد رہیں اور مولا درجات بلند کریں ان تمام اساتذہ کی جنہوں نے اپنی محنت خون پسینے سے اس ممبر کو سینچا اور اس کو ایک ایسا قداور درخت بنا کے مجھ جیسوں کو دے دیا. بیٹھ کے ہم پھل کھا کے خوش ہو رہے ہیں. سلامت رہو تم سب. مولا سے سوال ہوا، مولا یہ توبہ کیا ہے؟ توبہ سنا ہے نا، جیسے شجر توبہ کے بارے میں کہا. مولا توبہ کیا؟ کہا اچھا. ایک اور شخص بیٹھا تھا، کہا مولا یہ عرش بری کیا ہے؟ بڑی کمال بات ہو رہی ہے، اور خدا کی قسم عنوان یہاں پہ آ کے پتہ نہیں پھر کل کس نہج پہ آگے بڑھے گا اس کی میرا بادشاہ جانے. آج میں تمہیں یہ دیکھ کے مکمل کر رہا ہوں، بڑی توجہ رکھنا. کہ مولا توبہ کیا ہے؟ پھر کہا مولا یہ عرش بری کیا ہے؟ بہت طویل روایت ہے لیکن جو حصہ میرے عنوان سے متعلق ہے وہ دے رہا ہوں. کہا یوں سمجھو، اب توبہ کو شجر اس لیے کہا گیا ہے کہ تاکہ تم اور میں سمجھ سکیں وہ کیا شے ہے. لیکن اب مولا نے اس حدیث میں اس کی وضاحت پتہ کیسے کی؟ کہا تو گویا یہ سمجھتا ہے کہ توبہ ایک شجر ہے؟ کہا مولا جی. کہا بس پھر یوں سمجھ اگر شجر ہے تو اتنا وسیع شجر ہے کہ اس کا ایک پتا اگر سایہ کرے تو کل عالمین ڈھک جائیں. ایک پتا اگر سایہ کرے تو یہ عالمین پہ اس کا ایک پتے کا سایہ ہو تو سوچو پھر وہ کتنا بڑا درخت، اس کے کتنے پتے. کہا مولا یہ اتنا بڑا درخت، اس کا اتنے بڑے درخت کو کیوں بنایا گیا؟ اب کیا کہا تھا میں نے؟ جیسا سائل ویسا جواب، اس کے ظرف کے مطابق، اور خوش ہو جانا. کہا مولا یہ اتنا بڑا درخت کیوں بنایا گیا؟ علی بادشاہ مسکرائے. کہا تو کیا سمجھتا ہے یہ میری ولایت صرف عرب والوں کے لیے ہے؟ شاباش، مل کے سب صرف عرب والوں کے لیے میری ولایت ہے. خبردار. کہا نہیں، یہ پورے زمین پہ جتنے انسان رہتے ہیں ان پہ میری ولایت، جنات پہ میری ولایت، ملائکہ پہ، تمام بتاتے چلے. بڑی طویل روایت ہے کہ عالمین میں جتنی بھی مخلوق ہے، انسان ہو، جنات ہو، حیوانات، جتنی مخلوق ہے، سب پہ میری ولایت پیش کی گئی ہے. اور جو جو میری ولایت کی حفاظت کر کے اسے اپنے ساتھ لے جائے گا، اولین و آخرین میں، کل عالمین میں جتنے بھی ہوں گے وہ سب توبہ کے سائے میں ہوں گے. کہا جب اتنی گرمی ہوگی،
اتنی گرمی ہوگی، تب علی والوں کو گرمی نہیں ستائے گی. کیوں نہیں ستائے گی؟ کیونکہ طوبا کے سائے میں ہوں گے. سن لیا؟ اب آگے سنو. کہا مولا یہ عرش بری کیا ہے؟ کہا عرش بری، اچھا بری کسے کہتے ہیں؟ بری کہتے ہیں بالائی، اوپر والا، اور اس کا ایک اپوزٹ ہوتا ہے زیرین. ٹھیک ہے، عرش اوپر والا عرش، نیچے والا عرش. میں طویل روایت کو جو حصہ میرے عنوان سے متعلق ہے وہ دے رہا ہوں. کہا عرش کے دو حصے ہیں، بالائی بری عرش اوپر والا، اور ایک اسی عرش کے سائے میں، یعنی اس عرش کے نیچے. ایک عرش کے اوپر اور ایک اس عرش کے سائے میں، عرش کے نیچے. کہا مولا یہ ہے کیا اور یہاں ہوگا کیا؟ کہا جب تمام نظام سمیٹ اور لپیٹ لیا جائے گا، سب کچھ، اولین و آخرین، حساب کتاب سب کچھ ہو جائے گا. کہا جا مولا پھر؟ کہ تمام مخلوق کو جمع کیا جائے گا، حساب ہو گیا، جنہوں نے جہنم میں جانا تھا وہ ابدی طور پہ جہنم میں چلے گئے. کہا ٹھیک ہو گیا. کہا جن کو جنت نصیب تھی وہ ابدی طور پر جنت میں آ گئے. کہا مولا پھر؟ کہا جو اہل جنت ہوں گے انہیں آواز دی جائے گی کہ تمام اہل جنت عرش کے نیچے جمع ہو جائیں. سننا سننا سننا، بالکل آج کا میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں کہ تمام اہل جنت جتنے بھی ہیں اولین و آخرین میں، وہ عرش کے نیچے جمع ہو جائے. سب کو عرش کے نیچے جمع کیا جائے گا. کہ مالک کیوں جمع کیا جائے گا؟ کہ عرش پہ تو مجلسیں منعقد ہوگی. بڑی توجہ. کہ عرش پہ دو مجلسیں منعقد ہوں گی. کہا مولا دو مجلسوں سے کیا مراد؟ کہا ایک مجلس ہوگی عرش کے سائے میں، عرش کے نیچے، اور ایک مجلس ہوگی عرش کے اوپر، عرش بری، اوپر والے عرش پہ. کہا مولا اچھا، ایک نیچے ہوگی اور ایک اوپر ہوگی. کہا ہاں. کہا مولا وہ مجلسیں پڑھے گا کون؟ اور ان مجلسوں میں پڑھا کیا جائے گا؟ کہ منادی کرنے والا منادی کر کے کہے گا اے اہل جنت عرش کے نیچے جمع ہو جاؤ. کہ عرش کے نیچے حسین مجلس پڑھ کے بتا رہا ہے کہ اللہ کون ہے، اور عرش کے اوپر آ جاؤ، وہاں اللہ بتا رہا ہے کہ حسین. جیتے رہو. مولا زندگی کرے، مولا زندگی کرے. فرش پر ہم علی والوں کو مل جاتا ہے اللہ فرش پر. فرش والے عرش پر جاتے نہیں ہیں گھومنے، عرش والے فرش پر آتے ہیں اس کو چومنے. مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ آباد رہیں. دو مجلسیں ہوں گی، ایک عرش کے اوپر، ایک عرش کے سائے میں. عرش کے سائے میں حسین بتائیں گے کہ حسین کا اللہ کیا ہے، اور عرش پہ اللہ بتائے گا اللہ کا حسین کیا ہے. تو ثابت یہ ہوا کہ تو اور میں 10 دن تو کیا ساری زندگی بیٹھ کے بات کر سکے ہمیں نہ پتا چلے گا اللہ کا حسین کون ہے، حسین کا اللہ. یہ وہی بتائیں گے. کاش کوئی سمجھے اس بات کو کہ کون ہے وہ. پردے پردے. مولا سے ایک بار سوال ہوا، بالکل آخری جملہ بس پھر عبادت کرتے ہیں اپنی. مولا ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کی، ہمیں جزا ملے گی؟ کہا بالکل ملے گی. بھلا یہ بھی کوئی سوال ہے؟ اس دنیا میں بھی ملے گی، وہاں بھی ملے گی. دنیا میں تمہیں عارضی طور پہ مل جاتی ہے، اصل میں اس کی جزا وہاں ملے گی. بالکل آخری جملہ ختم. کہا مولا جب وہاں جزا ملے گی، ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کے لیے، تو جزا دینے اللہ ہمارے سامنے آئے گا؟ اللہ میاں ہمارے سامنے آئیں گے ہمیں جزا دینے. کتنا شوق ہے لوگوں کو اللہ دیکھنے کا، کتنا شوق ہے.
کہ جزا ملے گی. اب ساتھ میں بادشاہ کی آپ کو یہ حدیث سنا رہا ہوں میں, بڑی توجہ رکھنا. مولا سرکار کاظم سے وہ کم مولا وہ جب ہم عبادت نماز روزہ یہ سب کچھ اللہ کے لیے, تو اللہ جزا دینے آئے گا ہمارے سامنے, وہ جزا دے گا نا. بادشاہ نے اس سوال پہ, بعض اوقات سوال پر سوال اس کا جواب ہوتا ہے. مولا نے کہا ایک بات بتا, تجھے کوئی شخص کچھ رقم دے کے جا کے سامان لا, تو تجارت پہ جائے سامان لے کے آئے, جب واپس آئے گا تو عدل کیا کہتا ہے؟ سامان اور دی گئی رقم کا حساب تو اسی کو دے گا یا کسی اور کو دے گا؟ کہا مولا عدل تو یہی کہتا ہے, سامان بھی اسی کو دوں گا, حساب بھی اسی کو دوں گا. کہا پھر سوچ کے بتا, اللہ نے تجھے کب آ کے کہا تھا عبادت کر, ہم نے کہا تھا جزا بھی ہم دیں گے. شاباش, ہاتھ اٹھا کے حیدری. مولا زندگی سلامت رکھے, بلا وضع نسلوں میں جاری رہا. کہ ہم تمہیں کہتے رہے عبادت کرو, جزا بھی ہم دیں گے, عبادتیں اس کی ہیں, جزا بھی اسی کی دی ہوئی ہے, لیکن ہم دینے آئیں گے تمہیں وہ جزا, وہاں بھی ہم دیں گے. اللہ کو دیکھنے کی تمنا ہے, جو نظر آ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا. اس دنیا میں بھی اللہ کے پردے کو حسین کہتے ہیں, وہاں بھی اللہ کے پردے کو حسین کہتے ہیں. وہ مخفی تھا, وہ مخفی ہے, وہ مخفی رہے گا. یہیں سے میں نے اشرا شروع کیا تھا. ابھی کل کی مجلس ہے, مجھے نہیں پتا کہاں بات جائے گی, جہاں میرا مالک لے جائے. یہیں سے تو میں نے بات کو آغاز کر کے کہا تھا. حسین نے کعبے سے پشت لگا کے یہی کہا تھا, اسے نہیں دیکھ سکتے تو کیا ہوا, مجھے تو دیکھ سکتے. جو اللہ تک جانا چاہے حسین کے پاس, جو حسین تک جانا بتا. بڑا عشق کیا اللہ سے حسین نے, حقیقی. صرف اپنا سب کچھ نہیں دیا, حسین بھی دے دیا. شب شہادت ہے آج, میرے مالک سید الساجدین زین العابدین. آج تو مسائل پڑھوں گا نا میں, کل بھی پڑھوں گا, برآمدگی ہوگی. میرا ساتھ دینا جب تک ہمت ہو. دیکھو کربلا میں نا, شاید میں یہ احساس منتقل کر سکوں تم میں, میرا مولا میری مدد کرے. کربلا مقتل ہے, حسین, اصحاب حسین, اولاد حسین کا الگ الگ مقتل ہے کربلا میں. مقتل کسے کہتے؟ مقتل کہتے قتل گاہ کو, جہاں پہ کسی کا قتل ہو جائے, نہ خون بہا دیا جائے. کہاں سمجھی دنیا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن کو, کربلا میں حسین قتل نہیں ہوا. جزاکم الحسین. کربلا میں محمد پہ ظلم کیا گیا, یہ سار اللہ ہے. کربلا میں ایک میرا مولا غازی ہے, غازی کا مقتل ہے فرات کے کنارے, نہر القما, یہ میرا غازی کا مقتل ہے. کربلا میں مقتل ہے علی اکبر کا. مولا ان آنکھوں پہ رحم کرے جو حسین کے غم میں برستی. جانتے ہو علی اکبر کا مقتل کا
علی اکبر کا مقتل ہے حسین کے بازوؤں پہ. حسین جب علی اکبر کے سرہانے آئے نا تو سانس چل رہا تھا. خیمے سے آواز آئی تھی بہن کی, بھیا اکبر کو لے کے خیمے میں آ جاؤ ورنہ میں باہر آ جاؤں. حوصلے سے اور میرا بھائی حوصلے سے. علی اکبر کو حسین نے ہاتھوں پہ اٹھایا. حسین کے ہاتھوں پہ دم توڑا ہے علی اکبر نے. علی اکبر کا مقتل حسین کے ہاتھ ہے. تم مسائل پسند لوگ ہو اس لیے رک کے کہہ رہا ہوں, خدا کبھی ایسا وقت کسی کو نہ دکھائے ضعیف باپ کے ہاتھوں پہ نوجوان کا مقتل. اچھا اور سنو گے, کربلا میں ہے علی اصغر, 6 مہینے کا علی اصغر. علی اصغر کا مقتل کہاں؟ علی اصغر کا مقتل ہے حسین کی آغوش میں. حسین کی آغوش میں علی اصغر کو علی اصغر کے وجود سے بڑا تیر لگا. اب آگے سنو گے, کربلا میں حسین کا مقتل ہے. حسین کا مقتل کہاں؟ زیارت ناحیہ سے لے کے تمام بڑے بڑے مقاتل کی ذمہ داری پوری کربلا حسین کا مقتل ہے. کاش کوئی سمجھے اس بات کو. پوری کربلا حسین کا مقتل. حسین کا مقتل کوئی ایک جگہ نہیں ہے, پوری کربلا حسین کا مقتل ہے. یہ جملے مقتل میں کئی جگہ پر ملتے ہیں کہ جب حسین نے تلوار کو میان میں رکھ لیا تو آواز آئی, مارو حسین کو, اب عباس نہیں آئے گا. ہائے حسین, ہائے حسین, ہائے حسین, مارو حسین کو. عزادارو پوری کربلا میں حسین کو, زہرا کا لال پوری کربلا میں. لیکن ہاتھ جوڑ کے کہوں گا, کربلا کے مظلوم تجھے سلام, حسین تجھے سلام. پوری کربلا میں ذبح ہونے والا حسین تجھے سلام. پوری کربلا جس کا مقتل اسے حسین کو سلام. جسے کبھی خیمہ گاہ میں لوٹا گیا, جسے کبھی نہر القمہ پہ مارا گیا, جسے کبھی بیچ میدان میں مارا گیا, پوری کربلا جس کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے, حسین تجھے سلام. لیکن حسین تیرا بیٹا کتنا مظلوم, تیری مقتل صرف کربلا. سید سجاد کا مقتل 1400 میل کربلا سے شام کا بازار, ہر موڑ پہ, ہر بازار پہ, ہر دربار پہ سجاد قتل. ہائے حسین, ہر بازار. حوصلے سے میرا بیٹا, ہر موڑ پہ سجاد قتل ہوا, ہر بازار میں سجاد. ہاں کل پڑھنا ہے مجھے, کل تابوت بھی ہے, لیکن آج شب شہادت ہے نا تو رک کے سنو ذرا, لے لو سانس. مجھے پڑھنی ہے, ایک آدھ اور روایت پڑھنی ہے. آج نہ روئیں گے تو کب روئیں گے؟ 2 دن تو اس کو روئیں نا جو 40 سال خون روتا ہے. کبھی سوچا ہے کوئی خون کیسے رو سکتا ہے؟ یہاں سے آنسو نکلتے, ادھر سے خون کیسے نکلے گا؟ کبھی سوچا ہے؟ بتاؤں کیسے نکلے گا؟ تمہاری ان آنکھوں کے سامنے ایک باریک سی جھلی ہوتی ہے. جب تو روتا ہے نا, اس جھلی کا کام ہے, جب تو روتا ہے تو تیرے بدن سے خون تیرے سر کی طرف گردش کرتا ہے. جب تو روتا ہے تو خون میں شامل پانی اس جھلی سے باہر نکل آتا ہے.
اور یہ جھلی خون کو روک لیتی ہے. یہی وجہ ہے کہ رونے والے کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہے، کیونکہ جھلی خون کو روک لیتی ہے، پانی کو باہر پھینکتی ہے. اب سنے گا سید سجاد خون کیسے رویا؟ دنیا کہتی ہے ماتم کی دلیل نہ، اور سجاد جب بھی اپنے بابے کو رویا پتہ ہے ماتم کیسے کیا؟ سجاد جب بھی حسین کو رویا اپنے منہ پہ اتنے تماچے مارے یہ جھلی پھٹ گئی، اتنے تماچے مارے جھلی پھٹ گئی. جب بھی روتا تھا خون. ہائے حسین، ہائے حسین، ایسے روتا تھا تیرا سجاد مولا اپنے بابے کی غربت کو. حوصلے سے بس، حوصلے سے. ایک روایت سنو اور ایک روایت اور سنو. ہاں حوصلے سے. میں رک جاتا ہوں، میری عادت نہیں ہے کہ لوگ رو رہے ہو تو آگے دوسری روایت پڑھوں. مجھے تمہیں بے ہوش کر کے مارنا نہیں ہے. میں رکتا ہوں پھر اگلی روایت. میں نے یہ کہا نا اپنے باب حسین کو روتا تھا. خدا کی قسم کم از کم جتنی کتابیں گواہیاں دیتی ہیں نہیں، میں ڈھونڈتا رہا مختلف در مختلف. سجاد تجھے تیرے بابے سے بڑا پیار، میرا بادشاہ تجھے اکبر سے بڑا پیار، میرا مولا تجھے اپنے 6 مہینے کے بھائی سے بڑا پیار. میں ڈھونڈتا رہا کہیں تو مجھے ملے. مولا روتے ہوئے کہتے ہو ہائے حسین، ہائے اکبر، ہائے اصغر. جہاں بھی ملا ایک ہی آواز، ہائے شاہ، ہائے شاہ. حوصلے سے ہاتھ پکڑو اس کا، حوصلے سے. جس روایت میں پڑھا شام، اللہ جانے شام میں کیا ہو گیا. جب یہ قافلہ واپس آیا نا، تیرے بادشاہ نے، تیرے مولا نے ایک سیاہ رنگ کا خیمہ نصب کیا تھا محلہ بنو ہاشم سے باہر نکل کے. ایک سیاہ رنگ کا خیمہ، سوگ کی علامت. اس پہ تیرے یہی بادشاہ کا جو یہ علم لگا ہے نا، یہ علم تیرے بادشاہ سید سجاد نے لگایا. اسی خیمے پہ یہ سیاہ علم غازی کا لگایا. اس کی کیا علامت تھی؟ کہ میں سوگ میں ہوں، آؤ مجھے پرسا دو. بڑا روئے گا، بس ایک ہی روایت ہے، میں سوگ میں ہوں، آؤ مجھے پرسا دو. اللہ دارو سبا کے پرسا دیتے تھے، سبا کے پرسا. کوئی آ کے کچھ بھی کہتا تھا نا، مولا تیرے بابے کا ارمان، مولا تیرے بھائیوں کا ارمان. سید سجاد خون رو کے کہتا تھا ہائے شام. تیرے مولا کا شہزادہ محمد باقر آ کے کہتے ہیں کہا بابا یہاں پہ خیمہ لگا کے بیٹھ گئے، مولا گھر تو آنا، مالک گھر تو آنا، بادشاہ گھر تو آنا. گھر کیوں نہیں آتا؟ جانتے ہو تیرے بادشاہ نے کیا کہا؟ کیسے گھر آؤ؟ جب بھی گھر آتا ہوں تیری دادی شریکت الحسین جب نظر آتی ہے مجھے شام یاد. ہائے حسین، علمان مجھے شام یاد آ جاتی ہے. میں کیسے کہا اچھا میں کوئی انتظام کروں. کہا تو کچھ نہیں کر سکتا. میری نظروں سے شام نہیں جاتی، میری نظروں سے. 7 واقعات تیرے بادشاہ نے شام کے پڑھے ہیں، 7 واقعات. آج تک کوئی نہیں پڑھ سکا، نہ کوئی پڑھ سکتا ہے. 7 پڑھے ہی نہیں جاتے. کتابوں میں لکھنے والوں نے لکھ دیے، ہم کتاب کی سطر میں پڑھے. ممبر پہ آج تک کوئی نہیں پڑھ سکا. ایک سناؤں میں، بس ختم ہو جائے گی. تیرے بادشاہ نے 7 دفعہ 7 واقعات سنا کے کہا ہائے شام، ہائے شام، ہائے شام. ایک شخص آیا ہاتھ جوڑ کے بیٹھا، کہا مولا ہم تجھے تیرے بابا کا پرسہ دیتے، تو کہتا ہے شام. ہم علی اکبر کہتے، تو کہتے شام. ہم کہتے اصغر بھی واپس نہیں آیا، تو کہتے شام.
एहसास पड़ रहा हूँ बस। मौला बता तो सही क्या हो गया। मौला ने 7 बातें बताई, एक सुन जा आगे तू जान, तेरा काम जाने, बिस्तर पे भी रोता रहेगा। मौला ने कहा क्या बताऊं क्या हो गया शाम में। कहा मौला हम भी रोएंगे, कुछ बता तो सही। कहा मैं वक्त का इमाम का बेटा, मैं हुज्जत, लेकिन क्या बताऊं कितनी गुर्बत। चलता हुआ बाजार था, काफिला चल रहा था, सारे रास्ते करबला से कूफा तक, कूफा से शाम तक। मेरी 4 साल की बहन मेरे पास नहीं आई, उसने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन शाम का बाजार था जब मेरी 4 साल की बहन ने मेरे पास आके कहा तू वक्त का इमाम है और तू हुज्जत है और तू मेरा भाई भी है, एक मिन्नत करती हो। कहने मैंने पूछा क्या। कहा मैंने तुझे ना करबला में कुछ कहा, ना कूफे में कुछ कहा, ना मैंने इस दरवाजे से दाखिल होते अब कुछ कहूं तो मेरी बात मानेगा। मैंने कहा बहन बता तो सही। कहा मैं और कुछ नहीं कहती, ये शिमर से कहे अगर तमाचे मारने हो मार ले, लेकिन मेरे चेहरे पे ताजिया ले ना मारे, ये कमीना मेरे चेहरे